مسلم میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوں میں وہاں ان کے۔ تو آج کے دور میں بلکہ کافی وقت سے لوگ اس آیت کو کس طرح سے لیتے ہیں، میں آپ ہی سے پوچھوں گا، آپ کے خیال میں اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے میں وہاں کے بیچ ہوں؟ جی آپ بتانے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ جب بھی کوئی 2 یا 3 سے زیادہ خداوند کا تذکرہ کریں گے یا دعا کریں گے تو خداوند یسوع مسیح موجود ہوں گے۔ اب دیکھیں، ساری دنیا لوگ چاہے وہ یہاں پہ ہوں، پاکستان میں ہوں، انڈیا میں ہوں، یا انگلینڈ میں ہوں، یا امریکہ میں ہوں، جو اس بچے نے کہا یہ نہیں مانتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں۔ جیسے مزید بات، اس آیت کا یہ مطلب ہی نہیں ہے، دور دور تک اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ آپ 2 یا 3 دعا کے لیے آئے ہیں تو وہاں پہ میں موجود ہوں۔ خدا تو اپنے گھر میں پہلے موجود ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام کو سیکھیں، صحیح طور پر جانیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے میں اپنے گھر میں موجود ہوں۔ ساری یہ ہماری چرچ کی جو سٹارٹنگ گیٹ ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ میں خداوند اپنے پاک گھر میں موجود ہے، ساری زمین اس کے حضور میں۔ تو خدا تو اپنے پاک گھر میں موجود ہوتا ہے، وہ تو ہمارے آنے سے پہلے ہی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، وہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، وہ اپنے پاک گھر میں ہر وقت موجود ہوتا ہے۔ تو پھر یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اکٹھے ہوں گے تو آئے گا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ آیات کو اس طرح سے مس یوز کرتے ہیں کہ ان کا مطلب بدل جاتا ہے، اور جو ان کا مطلب ہوتا ہے وہ مطلب نہیں رہتا، اور جو ان کا مطلب نہیں ہوتا وہ مطلب تمام دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ پوری دنیا یہ سوچتی ہے کہ یہ والا جو مطلب ہے یہ بھی صحیح مطلب ہے، کیونکہ وہ غلط سن کر اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ اس کے بعد جب آپ انہیں صحیح تعلیمات کی طرف لے کے جاتے ہیں تو وہ آپ کی بات ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے، اور یہ کن کی وجہ سے، کون لوگ ہیں جو آیات کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی میں پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ یہ لوگ کون ہیں جو آیات کو چینج کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق اس کا مطلب نکالتے ہیں، اور پھر لوگوں کو وہی مطلب بتاتے ہیں، اور اس کے بعد لوگ اس پر کیا ہو جاتے ہیں، پکے ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اور اتنا زیادہ کا استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور بتا کوئی بات کرے گا تو وہ درست نہیں ہوگی۔ جیسے کہ پہلا تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرطے کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسے لوگ، خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو حکمن
آپ کو منع کریں گے کھانے پینے کے حوالے سے، تو آپ وہاں سے انہیں پہچان جائیے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کلام میں لکھا ہوا تھا کہ وہ آئیں گے اور حقیقی معنوں میں وہ خدا کے خادم نہیں ہوں گے۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ کوئی 40 آ جائے گا تو کہیں گے چاول دے کھا لو تے جڑا فروٹ ہے نا اے نہیں منع، حکمن آپ کو منع کریں گے، آپ کو حکمن منع کریں گے، حالانکہ وہ کھانے والی چیز ہے، اس میں کچھ بھی پریشانی والی بات نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے وہ دعا اور کلام سے کیا ہو جاتی ہے؟ پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ آپ کو اس طرح کی باتیں کریں گے، باتوں کو گھمائیں گے، پھرائیں گے اور عجیب قسم کا اس کو بنا کر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور آپ کو لگے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہی بات آج آپ دیکھتے ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون صحیح تعلیمات دے رہا ہے اور کون غلط، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے یسوع مسیح نے کہا کہ بہت سے اس دن آئیں گے اور مجھے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے معجزات نہ کیے؟ کیا ہم نے تیرے نام سے بدبو کو نہ نکالا؟ کیا ہم نے تیرے نام سے نبوتیں نہ کی؟ تو اب نبوت اگر ہو رہی ہو، بدبویں نکل رہی ہو اور اگر معجزات ہو رہی ہو، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون بندہ جو ہے وہ صحیح ہے کون غلط ہے؟ کیونکہ آپ تو پرکھیں گے انہیں معجزات کے لحاظ سے، آپ تو پرکھیں گے انہیں بدروہوں کو نکالنے کے لحاظ سے، اور آپ تو یہ سوچیں گے کہ یہ بندہ جو ہے واقعی خدا کا بندہ ہے، یہ تو بدروہیں نکالتا ہے، یہ واقعی خدا کا بندہ ہے کیونکہ یہ معجزے کرتا ہے۔ اب مثال کے طور پہ میں ہوں، 2 ہفتے پہلے مجھے کسی مسلم فیملی نے بلایا اور ان کی بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور یعنی کہ کافی دیر سے وہ مجھے بلا رہے ہیں اور کہہ یہ رہے تھے کہ ہماری جو بیٹی ہے اسے ایک بدرو تنگ کرتی ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ چرچ آ جائیں، وہاں پہ ہم آپ کے لیے پریئر کریں گے اور خدا مہربانی کر دے گا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ بدرو اس کے اندر نہیں ہے، تانگو سے اس طرح سے کرتی ہے کہ کبھی پنکھے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے، کبھی اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اسے کمرے میں نہیں جانے دیتی، اور اگر وہ لیٹی ہوئی ہو تو اس کے بازو کو پکڑے گی تو بازو سارا جو ہے وہ ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے، برف کی مانند ہو جاتا ہے، جس حصے کو وہ ہاتھ لگاتی ہے وہ بدرو وہ حصہ ہو جاتا ہے، برف بن جاتا ہے۔ تو ہمیں بڑی پریشانی ہے، اگر وہ اس کے اندر ہو تو ہم آپ کے پاس لے آئیں، لیکن اندر نہیں ہے۔ اب میں نے میری والدہ محترمہ جو ہے وہ چاہتی نہیں ہے کہ میں یہ بدلوں والا کام کروں، صحیح بات، تو کیونکہ ہر ماں اپنے بچے کو تو سوچتی ہے کہ اسے کیا، تو اب کیا ہوا کہ میں نے والدہ محترمہ کو نہیں بتایا، وہ بہت زیادہ پریشان تھی، تو چلے گیا وہاں جا کے جب دعا کی تو خدا کے پتہ تو چلے گی۔ میں نے عید کے روز ویسے وش کرنے کے لیے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ جی وہ جو جس بندے نے مجھے ریفر کیا تھا اس کی بھانجی تھی، تو اس نے مجھے کہا کہ وہ تو آپ کا مرید ہو گیا، کہ جی کیا بات ہے، وہ بڑا مشکل کام تھا لیکن وہ ہو گیا اور ان کے گھر کے حال بہترین ہو گئے، سارا کاروبار بند ہو گیا تھا، یہ ہو گیا۔ تو اب یعنی کہ کیتھولک چرچ والے بھی بدروہیں نکال رہے ہیں، باقی بھی نکال رہے ہیں، معجزات اس چرچ میں بھی ہو رہے ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہو رہے ہیں، نبوتیں یہاں پہ بھی ہو رہی ہیں، باقی جگہوں پہ بھی ہو رہی ہیں۔ تو پتہ کیسے چلے گا کون صحیح کر رہا ہے تو کون غلط کر رہا ہے، کہڑا صحیح ٹریک ہے کہڑا غلط، پتہ کیسے چلے گا؟ تو آج کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہی تب چلے گا جب آیات کو توڑا جائے گا، جب آیات کو غلط طریقے سے بیان کیا جائے گا، جب آپ کو مختلف جگہ پہ کہا جائے گا اے نہیں کھانا، اے نہیں کھانا، اے تو گناہ ہو جائے گا، رفع ہو جائے گا درتی ہو، تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ کون بندہ جو ہے خدا کی پاک مرضی کے مطابق کام کر رہا ہے اور کون سا بندہ خدا کی پاک مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ ہوا کیوں؟ یہ آیت کا استعمال ایسا کیوں ہوا کہ لوگوں نے کیوں کہنا شروع کیا کہ جہاں 2 یا 3
میرے نام پہ اکٹھے ہوں گے وہاں میں ہوں. اور اسے عبادت کے ساتھ کیسے جوڑا گیا؟ جوڑا اس لیے گیا کیونکہ جب لوگوں نے حقیقی چرچز سے جدائی اختیار کی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے پیچھے لوگ کیسے آئیں گے، لوگ سارے سنیں گے. تو انہوں نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ جہاں پہ بھی 2-3 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ یسوع مسیح آ جاتے ہیں عبادت کے لیے. تو لہٰذا اگر ہم بیٹھک میں ہوں گے وہاں پہ یسوع آ جائیں گے، اگر ہم چھت پہ ہوں گے تو بھی وہاں یسوع آ جائیں گے، اگر ہم ٹینٹ لگائیں گے تو بھی یسوع آ جائیں گے، اگر ہم گلی میں ہوں گے تو بھی یسوع آ جائیں گے. تو کیا ہوا یہ کہ لوگوں نے ان کی بات کو مانا اور گلیوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، چھتوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور بازاروں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور بیٹھکوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. یہ تمام جگہوں پہ ہونا شروع ہو گیا. جبکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ریاکاروں کی مانند نہیں ہونا. وہ گلی کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یسوع مسیح ایک طرف تو یہ کہیں کہ ریاکاروں کی طرح نہیں ہونا اور ایک طرف یہ کہیں کہ جتنے بھی تسی اکٹھے ہو جاؤ گے میں ہوتے آ جاؤں گا. اب ایک ہی وقت میں یسوع مسیح دو باتیں نہیں کر سکتے، ہوتی نہیں ہے. اب کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے سمجھا نہیں اس بات. یہ کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، یہ آیت کیوں دی گئی، اور اس آیت سے ہم نے سیکھنا کیا ہے. اس بات کو جاننا آج کے دور میں بہت بہت زیادہ ضروری ہے. اب ہم ذرا غور کریں گے. ہم نے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 18واں باب پڑھا تھا. تو ذرا غور کریں اس 18ویں باب کی پہلی آیت سے ہی آپ دیکھنا شروع کریں گے تو صرف ایک ہی بات آپ کو نظر آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو معاف کریں. آپ کیا کریں؟ معافی کا حکم دیں. جب ہم نے 15ویں آیت میں پڑھا تو وہاں نے کہا تھا اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا، پہلے تو اکیلے میں جا کر اسے سمجھا. اگر تو وہ تیری بات مانتا ہے تو کیا کر، تو نے اپنے بھائی کو پا لیا. اگر وہ تیری بات نہیں مانتا تو 2-3 لوگوں کو ساتھ لے جاؤ تاکہ وہ کیا ہوں، گواہ. کیونکہ ہم پرانے احکام میں جب دیکھتے ہیں تو 2-3 کی گواہی کیا ہوتی تھی، ریکمینڈڈ ہوتی تھی. اور اگر کوئی عین فعل کے وقت پکڑا جاتا تھا کسی بھی گناہ کے سلسلے میں تو جو گواہ ہوتے تھے سب سے پہلا پتھر کو گواہ نہیں مارتے تھے. جو 2 یا 3 گواہ ہوتے تھے وہ سب سے پہلا پتھر مارتے تھے. تو اب کیا ہوا کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ اگر وہ تیری اکیلے میں بات نہیں مانتا، گناہ کیا ہے، آپ اسے کہو کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے اور وہ آپ سے کیا مانگ رہے، معافی مانگ. اگر وہ نہیں مانتا 2-3 لوگوں کو گواہ کر دو. اگر ان کی بھی نہیں مانتا تو پھر کیا کرو، فائنل اتھارٹی کون ہے، جج. تو پھر آپ کیا کرو، جج کے پاس لے جاؤ. اور اگر وہ جج کی بھی نہیں مانتا، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، جو بندہ بات جج کی نہیں مانتا اسے پھر خدا کا کلام کیا کہتا ہے، اسے غیر قوم اور محصول دینے والا چاہتا. یعنی کہ وہ آپ کی قوم کا نہیں ہے تو چرچ کی بات نہیں مانتا، وہ مسیحی نہیں ہے تو چرچ کی بات نہیں مانتا، وہ مسیحی نہیں ہے تو کاہن کی بات نہیں مانتا. تو ہوا کیا، لوگوں نے یہ سوچا کہ ایسے تو چرچ کی بڑی اتھارٹی ہو جائے گی، اور اتھارٹی ہے تو ہمیں اس معاملے کو تھوڑا سا کم کرنا، اور اس آیت کو اور بدل دیا گیا، اس کا مطلب چینج کر دیا گیا. دیکھیں یہاں پہ ہو رہی ہے بات ایک شخص کی، وہ شخص جو ہے وہ چرچ اتھارٹی کے پاس ہے، لایا گیا ہے، اور اس نے چرچ کی بات کو نہیں مانا، اس نے اس حکم کو نہیں مانا جو چرچ نے اسے دیا ہے. تو یسوع مسیح کہتے ہیں پھر آپ اسے غیر قوم سمجھیں، وہ آپ کی قوم کا ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی قوم کا ہوتا تو آپ کی بات کیا کرتا، مان جاتا. تو پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے، بس میں تم سے سچ کہتا ہوں
کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا. یعنی کہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ اس چرچ کو کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی آپ فیصلہ کرو گے وہ آسمان پر کیا ہو جائے گا؟ منظور ہو جائے گا، بن جائے گا. جو کچھ زمین پر آپ فیصلہ کرو گے کسی بھی معاملے میں وہ فیصلہ آسمان پر کیا ہو جائے گا؟ قبول ہو جائے گا. یعنی کہ سزا دینی ہے یا سزا دے، کیونکہ بندہ مان ہی نہیں رہا. ایک شخص جو ہے وہ پہلے آپ نے کیلے میں سمجھایا نہیں مانا، 2-3 گواہوں میں سمجھایا نہیں مانا، آپ چرچ کے پاس لے گئے نہیں مانا، تو آپ پھر فیصلہ کرو. جو آپ فیصلہ کرو گے وہ آسمان پر کیا ہو جائے گا. اور پہلے زمانے میں یسوع مسیح بتا کیا رہے ہیں 7ویں آیت میں کہ پہلے وہ ہوتا تھا 2-3 گواہ، یعنی کہ فقیہ یا فریسی جو فیصلہ کرتے تھے وہ آدمیوں کا فیصلہ تھا، وہ صرف انسانی فیصلے ہوتے تھے کہ شرعی فیصلہ ہے. اب آپ فضل کے دور میں جانے والے ہیں، اب فیصلہ بدلے گا. 2-3 جو آپ اکٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان میں بھی آپ کے فیصلے میں آؤں گا. کیا ہوا؟ وہاں جو آپ فیصلہ کریں گے، وہاں جو آپ بات کریں گے، وہاں جو آپ ڈیسائیڈ کریں گے، وہاں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا. یعنی کہ آپ کا فیصلہ صرف جسمانی میں نہیں ہوگا بلکہ روحانی بھی ہوگا. تو لوگوں نے شاید کو کیا کر دیا کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں وہاں پر، یعنی کہ دعا کے لیے. یہ دعا والی بات نہیں ہے، یہ فیصلے والی بات ہے، ڈیسیژن والی بات ہے. آپ ذرا غور کریں کہ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے. میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر کسی بات کے لیے جسے وہ چاہتے ہوں اتفاق کریں تو وہ میرے باپ کی طرف سے جو آسمان پر ہے ان کے لیے ہو جائے گا. کیونکہ اگلی بات ہے، کیونکہ کا مطلب ہے اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں میں وہاں ان کے، یعنی کہ آپ کا فیصلہ اب آپ کا نہیں ہے، یہ فیصلہ میرا فیصلہ ہے. یعنی کہ میں اس فیصلے میں موجود ہوں. یہ چرچ کی اتھارٹی کی بات تھی کہ چرچ جو فیصلہ کر دیتا ہے اس فیصلے میں یسوع موجود ہے. میں آپ کے درمیان ہوں، آپ کے تمام قواعد و ضوابط میں، آپ کے تمام فیصلوں میں آپ جو کہہ دیتے ہیں وہ میری طرف سے ہو جاتا ہے. اور اگر آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو پھر آپ اسے غیر قابل سمجھتے ہیں. یعنی کہ اتنا زیادہ چرچ کی اتھارٹی کو یسوع مسیح نے لوگوں پر ظاہر کیا. لیکن ہوا کیا کہ لوگوں نے اس آیت کا مطلب چینج کیا تاکہ چرچ کی اتھارٹی کا انکار کر کے چرچ کو چیلنج کیا جا سکے کہ ہم نہیں مانتے آپ کو، ہم نہیں مانتے، ہم اپنے کو پھر مشن ہم نہیں مانتے آپ کو، ہم اپنی کی کریں گے بکری مشن بنائیں گے. تو یہ کام جو تھا یہ کرنے کے لیے کیا ہوا کہ لوگوں نے اس آیت کا مطلب بدل دیا. اور آج بچے سے پوچھیں گے، جیسے ایک بچے نے ہی یہ جواب دیا کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ بھی آپ مشہور کر دیتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، ہر دعا میں آپ یہ لفظ جب بولنا شروع کر دیتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں آٹومیٹکلی یہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، جبکہ اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا. اور بہت سی آیات ہیں اس بائبل میں جس کو لوگ مس یوز کرتے ہیں. اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس میں جو بھی کوئی بڑھاتا ہے کچھ یا اس میں سے کوئی کم کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ سزا کے. جتنی بھی سزائیں، بلائیں، وبائیں لکھی ہوئی ہیں اس کتاب میں وہ تمام کی تمام اس پر آ جاتی ہیں. اس لیے آج ہمیں بائبل کو صحیح سمجھنا ہے. پرابلم کیا ہے کہ لوگ چاہتے نہیں ہیں، لوگ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں. نہ تو وہ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. استثنا کی کتاب میں خدا کا کلام کہتا ہے کہ جس جگہ کو خداوند تمہارا خدا
تمہارے سب قبائل میں سے چن لے کہ وہاں پہ اپنا نام رکھے، تم اسے ڈھونڈو اور وہیں پہ جایا کرو۔ تم اسے ڈھونڈو، ڈھونڈ کر جایا کرو۔ تو لوگوں نے آسان کام شروع کر دیا نا کہ چل ٹھیک ہے اپنے گھر عبادت کر لو، ایسا ہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا سی جتنے 2 یا 3 میرے نام سے کرنے ہوں گے میں آپ سے موجود ہوں۔ یسوع نے یہ کہا ہے نہیں، یسوع نے تو یہ کہا تھا کہ جب آپ فیصلہ کرنے لگو تو جو بھی آپ فیصلہ کرو گے وہاں پہ میں آپ کے درمیان میں موجود ہوں گا اور میں ہی وہ فیصلہ کروں گا۔ تبھی جب ہم نکاح کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یسوع مسیح کیا کہتے ہیں، یسوع مسیح کہتے ہیں پس جسے خدا نے جوڑا ہے اسے، تو ہوا کیا آپ ذرا غور کریں، ایک پریسٹ ہے کاہن اور لڑکی کی طرف سے لڑکے کی طرف سے ایک گواہ، کتنے ہو گئے؟ 2 پریسٹ اور 2 وہ کتنے ہو گئے؟ 3، اور 3 میں کون آ گیا؟ یسوع مسیح۔ تو فیصلہ کس نے کیا؟ تو جوڑا کس نے؟ یسوع مسیح۔ اصل بات یہ ہے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے اس فیصلے میں میں آپ کے درمیان، یہ نہیں ہے کہ جہاں آپ دعا کرنا شروع کر دو گے وہاں میں آپ کے تھلے گڈر پکڑ دیا تے اتنے تسی ٹینٹ لا کے دعا کریں دیا۔ یسوع گندی جگہوں پہ نہیں آتا، پاک وہ ایسی جگہوں پہ نہیں آتا، نہ وہ جسمانی طور پہ گندا ہونا چاہیے نہ ہی وہ روحانی طور پہ گندا ہونا چاہیے، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے غلط ترجمے کر کے نا آیتوں کے تو جتنے مرضی شروع ہو گئے وہ نالی وغیرہ نہیں ہے کہ ہلیلویا تے یسوع نے جو ہے خدا دے بندے کو خوف کرے، کوئی خوف کرو خدا دا، کوئی ڈر نہیں تھا ماننا، ڈر نہیں لگتا آپ کو خدا سے، وہ ڈھوڑی پئی ہوئی ہے ہلیلویا یہاں یسوع آ گئے اور خدا دے بندے کوئی جگہ دے ساتھ دیکھو، کوئی ڈھونڈو تو صحیح وہ مقام۔ یہی بات ہے کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ آپ اس جگہ کو ڈھونڈو جہاں پہ میں اپنا نام رکھتا ہوں اور وہاں جا کے آپ کیا کرو؟ عبادت کرو۔ تبھی تو ہماری بیماریاں، ہمارے دکھ، ہماری تنگیاں، ہماری تکالیف جاتی نہیں، ہماری قوم ہی آگے بڑھتی، ہماری قوم پیچھے 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 جا رہی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، کلام ہی نہیں آتا، ہم کلام کی تشریح غلط کرتے ہیں اور بعد میں جو صحیح تشریح کرتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ غلط ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتہ۔ تو میرے عزیزو ہمیں کلام کو سمجھنے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم کلام کو صحیح معنوں میں سیکھیں گے تو ہمارے درمیان سے پریشانیاں بھی جائیں گی، کیونکہ ہم عبادت کرنا سیکھ جائیں گے، ہم حقیقی معنوں میں عبادت کرنا سیکھ جائیں گے، پھر ہم جہاں مرضی اکٹھے نہیں ہو جائیں گے بلکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ چرچ میں جا کے عبادت کی جاتی ہے یا جگہ کو پہلے مخصوص کیا جاتا ہے، ایسے نہیں گلیچ کر رہی، چھت پہ کر رہی، کدھر بھی کر رہی، کہ کیا ہے خدا آ گیا، کلام کہہ رہا۔ کلام وہ نہیں کہتا جو بہت سے لوگ آپ کو سکھا رہے ہیں۔ تو آپ اگر کلام کو سیکھیں گے تو آپ کو کلام کیا کر دے گا؟ آزاد، کیونکہ جب تم سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کر دے گی؟